قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان درس قرآن میں بالترتیب آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ سورۃ الانفال 10ویں پارے کی آیت نمبر 62 تک یہ درس آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 63 سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل کہ یہ آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں، کچھ پس منظر جو آیات مبارکہ کا درس ہم نے سنا، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو فتوحات عطا فرمائی، اور ان میں سے بطور خاص غزوہ بدر کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ اس پارے میں اس کا تذکرہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کفار کی اس ذلت اور رسوائی کو بھی بیان فرمایا کہ جو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ بڑے تکبر سے وہ پیش آتے، بلکہ مسلمانوں کو ستاتے، لیکن غزوہ بدر میں جو اللہ پاک نے انہیں رسوائی دی اور ذلت میں مبتلا کیا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی، ان احوال کو بیان کیا، اور ساتھ ہی کچھ ان قبیلوں کا تذکرہ بھی کیا کہ جنہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا کہ ہم نہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، نہ آپ کے دشمنوں کے ساتھی بنیں گے، یعنی ان کی بھی مدد نہیں کریں گے، لیکن اس معاہدے کو، اس عہد کو انہوں نے توڑا۔ اللہ نے ان کی بھی جو رسوائی اور خیانت ہے اس کو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں اپنی طاقت سے تیاری میں رہو، یعنی تم اپنی وہ طاقت، وہ پاور اپنی بنا لو، اور یہ تیاری میں تم رہو۔ یہ مسلمانوں سے ارشاد فرمایا گیا، اور پھر فرما دیا کہ اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ کافی ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مختلف احوال ان کفار کے بھی، منافقین کے بھی وہ بیان کیے، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم شان کو وہ بیان کیا گیا۔ وہ یہ شان کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ پاک نے جو دو قبیلوں کے درمیان بغض، عداوت، نفرت، جنگ، لڑائیاں تھیں، وہ ختم کر دی، اور اللہ پاک اس احسان کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں مراد انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، ان قبیلوں کا تذکرہ سیرت کی کتب میں بڑی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ انصار کے قبیلے تھے، اور مسلمانوں میں سے، یعنی یہ دو وہ قبیلے تھے کہ جن کے درمیان برسائے برس سے، سالہ سال سے لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں ان کے درمیان، اور ایک دوسرے کا بدلہ لینے پر، مقابلہ کرنے پر ان کے دلوں کے اندر وہ نفرتیں آپس میں، وہ بغض، عناد اور کدورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی کہ کبھی سوچ ہی کوئی نہیں سکتا کہ یہ دو قبیلے بھی مل جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ عظیم اخلاق، عظیم کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک باتیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی گفتگو سے جب وہ مسلمان ہو گئے، آپ کے غلام بن گئے، تو پھر دلوں میں گویا کہ وہ پوری صفائی ہو گئی ہے اور دل صاف ستھرے ہو گئے۔ وہ دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی وہ تو اب بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ سخت دل، یعنی انہیں یہ کہا گیا، اور ان کی سختی اتنی تھی، شدت اتنی تھی کہ وہ کسی کی نصیحت والی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی تھی، کہ کسی کی یہ والی باتیں وہ قبول کر لیں کہ آپس کی دشمنی ختم کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ آپ کی مبارک تعلیم سے دل پھر گئے اور ان کے دل ایک ہو گئے۔ اب بھی دیکھیں مسلمانوں میں وہ محبت، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، رنگ، نسل، کیا، کسی چیز کا کوئی فرق نہیں، یعنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، محبت پیدا ہوتی۔ دنیا کے کسی کونے میں پتہ چل جائے نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے، تو دلوں میں وہ ایک محبت اور پیار والا رشتہ، اور اس کا اظہار گویا کہ اپنے چہروں سے، اپنی زبانوں سے۔ اور مسلمان اگر کوئی تکلیف میں ہیں، دوسرے مسلمان بھی تکلیف میں آتے گئے، اور وہ اپنے اموال کے ذریعے بھی سے بھی اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یہ انصار نے بھی کیا، اور آج بھی مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمیں ہمیشہ یہی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اللہ کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، امتی ہیں، وہ کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور جو مسلمان آپ کے پیروکار ہیں۔ مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے کفار کے مقابلے میں اور ان کے دھوکے کے مقابلے میں اپنی مدد اور نصرت کا ذکر فرمایا اللہ آپ کو کافی ہے۔ ان کی کفار کی چالیں جو بھی ہوں، لیکن اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور یہاں یہ مراد بھی لیا گیا کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے جو آپ کے پیروکار ہیں۔ کیا مراد؟ انصار مراد ہیں، یا یہ مراد کہ انصار اور مہاجرین دونوں مراد ہیں، کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی وہ بھی آپ کو کافی ہیں، اللہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی آیت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اسے مدنی صورت میں وہ لکھا گیا۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان لانے پر نازل ہوئی، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ پاک نے فرما دیا، نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور ایمان والوں میں سے جو آپ کے پیروکار ہیں۔ مطلب اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو یہ آپ کو کافی ہیں، یہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا، یعنی اسلام کو وہ عزت عطا فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ قول اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ آیت مبارکہ مکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے مدنی صورت کے اندر وہ رکھا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور ایمان والوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر آیت کا مطلب اے نبی اللہ آپ کو کافی اور ایمان والوں میں سے جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو بھی اللہ کافی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اے نبی اللہ آپ کو کافی اور ایمان والوں میں سے جو آپ کے پیروکار ہیں وہ بھی آپ کو کافی، یعنی وہ آپ کے معاون رہیں گے اور آپ کی اس مدد اور نصرت پر کہ اللہ نے انہیں مقرر فرما دیا۔ تو بیسک خلاصہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے جو اللہ پاک نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا، تو اس کے مختلف کس انداز سے وہ مدد ہوئی۔ ایمان والوں کے ذریعے مدد ہوئی، پھر فرشتوں کے ذریعے، کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اسے بیان فرما دیا، 1000، 3000 اور 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اب یاد رکھیں ناظرین کرام، مدد سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ فرشتے وہ اللہ کے حکم سے اترے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے مدد کی، تو یہ فرشتوں کی جو مدد آئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے گئے۔ تو یہ کوئی الگ تھلگ یوں نہیں کہا جائے گا کہ فرشتوں کی جو مدد تھی بذات فرشتوں کی طرف سے، نہیں، بلکہ فرشتوں کو اللہ کی عطا، رب نے وہ طاقت اور قدرت دی اور فرشتوں نے مدد کی۔
تو ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا اور کلیئر ہے، اللہ رب العالمین ہر شے کا ذاتی طور پر مالک مختار ہے، رب نہ چاہے ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، مگر اللہ کی عطا سے فرشتے، اللہ کی عطا سے انبیاء، اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے اولیاء یہ مدد کرتے ہیں۔ قرآن میں 28ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا یعنی مددگار، جبریل مددگار، اور نیک مومن، اور نیک مومن اس کے اندر تمام اللہ کے برگزیدہ بندے، یعنی انبیاء سے لے کر صحابہ اہل بیت، اولیاء صالحین، سب گویا کہ اس کے اندر آ جاتے گئے۔ تو ان کی مدد اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ ذاتی طور پر ہر شے کا مالک و مختار ہے، رب نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو ذرائع اللہ نے بنائے ہیں تو یہ سب اللہ کی عطا سے آگے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات مبارکہ میں جہاد کے متعلق ہی اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو جہاد کے اوپر کس طرح ترغیب دیں، اور جہاد کے مختلف احکامات وہ بیان ہوئے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر تخفیف فرما دی، اور اس سے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر وہ غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں 2 آیات مبارکہ ہیں، یعنی پہلی آیت میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، ترغیب دو۔ اس لیے کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو جہاد کی ترغیب پر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اپنا حقیقی طور پہ نفع اگر تمہیں پتہ چل جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایسی کئی آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہر اعتبار سے یعنی مجاہدین اور غازیوں کے فضائل بیان فرمائے۔ اچھا، یہ ترغیب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ان کے لیے مالی معاوضہ، تنخواہ مقرر کرنا، ان کے بچوں کی پرورش کے معاملات حکومت اپنی ذمہ لے، اسی طرح کے مختلف اور ہر انداز، تو وہ سب کچھ اسی میں داخل ہے۔ اچھا، پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہیں، تو پھر سامنے اگر 200 بھی موجود گئے تو تم نے قائم رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، وہاں فرار نہیں ہونا۔ یعنی 20 ہیں، مسلمان 20 ہیں اور کفار 200 ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمان 10 کفار، تو بھی اسے اجازت نہ تھی کہ وہ بھاگے، وہ فرار ہو جائے، بلکہ ان 10 کے ساتھ مقابلہ کرے، کیونکہ آگے فرمایا کہ کفار کو عقل نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو لڑنا ہے وہ محض لڑنا ہے، لیکن مسلمان کا جو لڑنا وہ حصول ثواب کے لیے ہے،
عذاب سے بچنے کے لیے، ثواب کے لیے، للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے اندر ایک ایمانی قوت وہ آ جاتی۔ تو یہ پہلا حکم یہ تھا کہ 1 اور ادھر 10، ادھر 10 اور ادھر 100، ادھر 20 اور ادھر 200، تو پھر بھی بھاگنے کی، وہاں سے جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن پھر اللہ پاک نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، کہ اللہ نے اب تمہارے اندر وہ تخفیف فرما دی ہے، اور وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری، یہاں ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ بدن کی جسمانی کمی۔ اب حکم وہ پہلے والا منسوخ ہوا، یعنی 10 کے بدلے میں جب سامنے 100 تھے تو وہ بھاگنے کی اجازت نہ تھی، تو اب یہ فرضیت ختم ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہوا۔ دوسرا حکم اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پہ غالب، یعنی اب 1 کا مقابلہ 2 سے ہے، 10 کا مقابلہ 20 سے ہے، 20 کا مقابلہ ادھر 20 ہے تو سامنے وہ 40 کے ساتھ ہے، تو یوں اب فرما دیا دگنی تعداد کے، پہلے 10 گنا تھا اب دگنی کر دی۔ پھر یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرما دی اور ایمان والوں کو یہ حکم ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جہاد کے لیے آپ تیار کریں، اس کی آپ ترغیب دیں۔ آگے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خوب خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، اصل میں بخاری شریف کے اندر طویل وہ روایت موجود ہے کہ جب بدر کے اندر فتح ملی تو کفار کو قید بھی کیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ارشاد فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی کہ یہ 70 پکڑے گئے کیا کریں، تو آپ نے کہا کہ یہ تو آپ کے شہر کے ہیں، وہاں یعنی مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں، آپ ان سے فدیہ لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے تو بالکل برعکس مشورہ دیا، کہا کہ نہیں، انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے، آپ کو وہاں تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ کو شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا ہے، تو ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ تو کفر کے وہ بڑے بڑے پلر تھے، تو ہمیں ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ اب یہ مشورے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے سپرد کریں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے سپرد کریں، تو اسی طرح وہ ان کی گردنیں اڑائیں۔ لیکن باہمی جب مشورہ ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا فدیہ لینے کے حوالے سے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ یہ سب ختم ہو جائیں، جو کفار جنہوں نے اس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا ہے تو ان سے فدیہ نہ لیا جاتا، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، یعنی یہ فدیہ جو لینا تم وہ چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ تو یہاں یہ فیصلہ گویا کہ اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں تھا، اس فیصلے کی زیادہ ترجیح بیان کر دی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی تھی، لیکن چونکہ فیصلہ ہو گیا اور یوں وہ قیدی بنے۔ اور یہ یاد رکھیں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر اگلی ایک اور مقام پر جو آیت مبارکہ قیدیوں کے حق میں ہیں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یعنی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو یہ اختیار ملا کہ چاہے تو انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کریں۔ تو یوں بہرحال بدر کے قیدیوں سے بھی وہ جو فدیہ ہے وہ وصول کیا گیا، لیکن وہ جو کچھ لے چکے تھے تو وہ ان کے حق میں حلال ہی تھا، اسے اللہ پاک نے جو بیان فرما دیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا، ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا
اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اب یہاں ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا۔ اب یہ لکھے ہوئے سے کیا مراد؟ مختلف اس کی توجیہات بیان فرمائی۔ ایک تو اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اجتہاد پر عمل کرنے والوں سے مواخذہ نہیں ہوگا اجتہاد پر۔ یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اور پھر اس مشورے میں ہی یہ مشروعیت اجتہاد بھی ہے، یہ رائے لینے میں یہ ایک اجتہاد کی مشروعیت اور ثبوت بھی ہے۔ اور اس سے مراد لکھے ہوئے سے یہ بھی کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لوح محفوظ پر لکھا ہے، یعنی غنیمتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور یہ بھی کہا کہ لوح محفوظ پر جو تمہارے لیے مقدر ہے کہ اہل بدر پر کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ہوگا جو بدر کے اندر شریک ہوئے، یعنی یہ بڑے مبارک صحابہ تھے، ان کے تذکرے گئے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر تمہیں جو کچھ مال حاصل کیا ہے اس پر تمہیں عذاب ملتا ہے۔ لمسکم فیما اخذتم، اس پر تمہیں جو کچھ تم نے لیا اس پر تمہیں عذاب ملتا۔ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ وہ صحابہ کہ جو فدیہ لینے کی رائے میں تھے۔ اچھا، ان کا ذہن یہی تھا کہ فدیہ لینے سے اسلام کو ہی تقویت ملے گی، وہ یہ کہہ رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو گردن اڑانے سے اسلام کی ایک ہیبت بیٹھے گی اور کفار کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اللہ پاک نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہ حضرت عمر ہے، یہ حضرت عمر کی بھی شان، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی کتنی ایسی آیتیں مبارکہ ہیں، 20 سے زائد بیان کی گئی آیات وہ کہ جو حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے نازل فرما دی، یعنی جیسے عمر نے کہا رب نے ویسے نازل کر دی۔ اب دیکھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ کس نے رائے دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہم وہاں نماز پڑھیں مقام ابراہیم پہ۔ اللہ نے یہی بیان فرما دیا کہ یہاں نماز کے لیے۔ اچھا، یہ نماز کا ذکر، اسی طریقے سے ازواج مطہرات اور ایمان والوں خواتین کے لیے پردے کے جو احکامات ہیں، پھر شراب کی آیات مبارکہ کے حوالے سے کہ اللہ پاک واضح بیان فرما دے، اور ایسی کئی اور آیتیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہتے گئے اللہ نے ویسے ہی قرآن پاک میں ان کو نازل فرمایا۔ ان آیات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی وہ واضح ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ وہ مال جو حاصل کر لیا تھا فدیے کے طور پہ، پھر اسے اللہ پاک نے واضح بیان فرما دیا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس سے کھاؤ جو حلال پکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اس سے کھاؤ جو حلال پکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب پہلے والی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو کچھ تم نے لے لیا تھا اس پر عذاب تمہیں مل جاتا اگر پہلے سے کتاب اللہ یا لکھا ہوا وہ نہ ہوتا، تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس فدیے والی جو وہ رقم حاصل ہوئی تھی تو اس سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، روک لیا کہ ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اس کی حلت کو، اس کے حلال ہونے کو بیان فرما دیا، فَكُلُوا، کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کیا ہے، مال غنیمت ہے، وہ حلال پکیزہ غنیمت جو تمہیں ملی ہے وہ کھاؤ تم۔ اسے حلال بھی کہا اور طیب بھی کہا، یعنی شبے سے بھی اب یہ پاک، اور اللہ سے ڈرو، اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایسی خصوصیات جو پہلے کسی امت کو یا کسی نبی کو نہ عطا ہوئیں، ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ غنیمت اللہ پاک نے اس امت کے لیے حلال کر دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہاں ناظرین اکرام ایک بات پتہ چلی کہ جب آیت مبارکہ یہ نازل ہو گئی کہ جو کچھ فدیے میں لیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ پاک تو اسے پسند نہیں فرمایا، تو صحابہ نے ہاتھ روک لیے۔ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ جس چیز میں اللہ کی اطاعت ہے وہ کریں، جس میں ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے، وہ کام سے روک دیں، چاہے بھلے مال کثرت سے آئے، کیونکہ جوا کھیلنے والے بھی کہتے ہیں کثرت سے مال آئے گا، سود والے بھی، دیگر بھی، سب چیزیں کثرت اور چیز گئے، اللہ کی اطاعت میں چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو اسی کو حاصل کیا جائے۔
تو صحابہ نے جب ہاتھ روکے تو پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، اسے کھاؤ، اس سے اپنے ہاتھ نہ روکو، اس سے اپنا ہاتھ نہ روکو۔ تو اسے حلال اس رزق کو کہا، اس غنیمت کو طیب وہ فرمایا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، یہاں تک کہ کچھ احوال یہ بیان ہوئے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی آیت مبارکہ سے انشاءاللہ اپنے اس درس کو مزید آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ پاک فہم قرآن عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن